اسلام میں گمراہی کا سب سے پہلا طریقہ میں مانتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فرقہ پرستی ہے۔ اگر آپ فرقہ پرستی کو فالو نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کی ہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو آپ کے اللہ نے، آپ کے رسول نے فرمایا ہے، اس پہ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرقہ پرستی میں الجھیں گے تو آپ ایک دوسرے کی تنقید کرنے میں الجھ جائیں گے اور اپنے ایمان کو خراب کر لیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور فرقہ خود میں ہی ایک برا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے تک 72 سے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور فکر مند تھے، وہ پریشان تھے ان چیزوں کو لے کر کے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ فرقہ بناتے ہو، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی کرتے ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ گناہ کر رہے ہو، اور جب گناہ سے ہی آپ اسٹارٹ کرو گے تو آپ کی جو راستے ہیں وہ سچائی اور اچھائی کی طرف اور ایمان کی طرف نہ جا کر کے آپ بھٹکتے رہو گے، بھمنڈر کی طرف گول گول گھومتے رہو گے۔ تو فرقہ پرستی سے توبہ کیجیے۔ گمراہی سے بچنے کا سب سے اول طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ بار بار آ چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لڑاتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو جو بھی مولوی مولانا آپ کو فرقہ پرستی میں الجھا کے رکھے ہوئے تو سب سے پہلے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عالموں کی تعداد دیکھی، اور وجہ یہی ہوگا کہ وہ لوگ اسٹیج سجا کر کے صرف فرقے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے توبہ کیجیے۔ آپ کا دین صرف اسلام ہے، اور آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور ان کے ماننے والے سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔